بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ خلیفہ ہارون دربار سجائے بیٹھے تھے۔ ان کے وزیر، نشیر اور جاسوس بہلول سے متعلق اکٹھی کی ہوئی معلومات بتا رہے تھے۔ وزیر بولا، علی جان، کیوں نہ ہم بہلول پر حضرت لوط علیہ السلام کی گستاخی کا الزام لگا کر گرفتار کروا لیں۔ وزیر نے بھی کوئی کم منصوبہ نہ بنایا ہوا تھا۔ یہ تو ہوش مند دیوانہ ہے، اس کا کوئی تو بندوبست کرنا پڑے گا۔ ہارون بولا، ہاں تم لوگ ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن اس کی اس دیوانگی نے اسے لوگوں کے بہت قریب کر دیا ہے۔ یہ مفت میں ان کی مشکلیں حل کرتا پھرتا ہے، ہر غریب سے اٹھ کر چلتا پھرتا ہے، اس پر ذرا احتیاط سے ہاتھ ڈالنا ہوگا۔ ہارون اپنے وزیروں سے پوچھنے لگا، تو یہ بتاؤ پھر کون سی فرد جرم عائد کی جائے جس سے لوگوں کے دلوں سے بھی نکل جائے اور ہمارا کام بھی بن جائے؟ وزیر نے کہا، حضور عالی، ایک تجویز ہے میرے ذہن میں، کیوں نہ ہم اس پر انبیاء علیہ السلام کی گستاخی کا الزام لگا دیں کہ وہ انبیاء کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اس لیے اسلام سے خارج ہے اور واجب القتل بھی۔ ہارون نے شاہانہ انداز سے پوچھا، کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ وزیر کہنے لگا، حضور، ثبوت بھی ہے اور گواہ بھی۔ چند دن پہلے کی بات ہے، کچھ لوگوں نے حضرت بہلول دانا سے لوط علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا کہ وہ کس قوم کے پیغمبر تھے، تو بہلول نے جواب دیا کہ ان کے نام سے ظاہر ہے کہ وہ اوباشوں اور عیاشوں کے پیغمبر ہیں۔ اس کا یہ جواب دینا تھا کہ لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے کہ تو پیغمبر خدا کی شان میں گستاخی کرتا ہے، تو اس نے یہ کہہ کر اپنی جان بچائی کہ میں نے پیغمبر کی شان میں گستاخی نہیں کی، بلکہ میں تو ان کی قوم کے متعلق سے بتا رہا تھا، اور اس کی تائید قرآن پاک میں موجود ہے۔ ہارون زیر لب مسکرایا، ارے نادان، یہ الزام اس پر ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ یہ دیوانہ بڑا حاضر دماغ ہے اور دوسروں کو لاجواب کرنے کا ہنر بھی رکھتا ہے۔ علی جان، ایسا ویسا حاضر دماغ؟ ابھی کچھ دن پہلے تو اس نے وزیر مملکت کا ایسا نٹکا بند کیا تھا کہ معصوب بغلے جھٹکنے لگے تھے۔ ہوا یوں کہ بہلول یہاں آیا تو وزیر صاحب سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے مذاقاً بہلول سے کہا، بہلول، مبارک ہو، ابھی ابھی حکم آیا ہے کہ خلیفہ نے تمہیں کتوں، مرغوں اور سوروں کا حاکم بنا دیا ہے۔ بہلول نے فوراً جواب دیا، خبردار، اب ہمارے حکم سے سرتابی کی ہمت نہ کرنا، اس حکم سے تو بھی میری عیاد میں آ گیا ہے۔ اس نے بات اتنی بے ساختگی سے کہی، وہاں موجود ہی ہر شخص ہنسنے پر مجبور ہو گیا اور وزیر مملکت کو وہاں سے ٹلنا پڑا۔ ہارون بھی سن کے بے ساختہ ہنسا اور حکم دیا، کل اسے دربار میں طلب کرو۔ اگلے دن ہارون رشید اپنے تخت پر جلوہ افروز تھا اور دربار سجا ہوا تھا۔ حضرت بہلول دانا بھی اپنے پھٹے پوسیدہ کپڑے پہنے دربار میں پہنچ گئے۔ خلیفہ نے جب بہلول کو دیکھا تو قہر آلود نگاہ ڈال کے پوچھا، بہلول، تم بڑے معصوم بنتے پھرتے ہو۔ ہمیں پتہ چلا ہے کہ تم ہمارے باغیوں موسیٰ بن جعفر کے حامیوں میں سے ہو، لوگوں کو حکومت کے خلاف اکسانے میں ان کے ساتھ برابر کے شریک ہو۔ تم سمجھتے ہو اگر پاگل کا بیس اوڑھ لوگے تو کوئی تم سے پوچھے گا نہیں، یہ کیا کرتے پھرتے ہو؟ بہلول نے جب یہ سنا تو جواب دیا کہ ہو سکتا ہے خلیفہ کے وفادار کتے کچھ ٹھیک ہی معلومات لائے ہوں، تو بادشاہ سلامت کیا سزا تجویز کرتے ہیں؟ خلیفہ کو بہلول کے اس جواب پر غصہ آ گیا اور طیش میں آ کر بولا، تمہیں اس حرکت کی سزا ضرور دی جائے گی، اور اپنے نوکر کو بلند آواز سے پکارا اور نوکر حاضر ہوا اور کہا، لے جاؤ اس کو، اس کے اوپر گدھے کا پالان ڈالو اور پورے شہر میں گھماؤ اور اس کا سر میرے سامنے قلم کر دو۔ دربار میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ خلیفہ کی ہیبت ناک آواز کے سامنے کسی کو بولنے کی جرت نہ ہوئی، مگر بہلول بے نیازی سے کھڑا مسکرا رہا تھا۔
نوکر آگے بڑھا، بہلول دانا کی گدڑی اتار کر ایک طرف پھینک دی اور جبہ اتار کر گلے کو پلان اس طرح سے جسم پر کس دیا اور گردن میں لگام ڈال کر انہیں کھینچتا ہوا محل کی حرم سراہ کی طرف لے گیا۔ سب جانتے تھے کہ اب حضرت بہلول کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیونکہ وہ ایک ایسی جگہ لے جا رہے تھے جہاں مجرموں کی کھال نوچ لی جاتی ہے۔ کچھ لوگ کہنے لگے بہلول دیوانہ ہے، بادشاہ کو اس کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے، مگر خلیفہ کے حکم کے آگے سب کی زبانیں خاموش تھیں۔ نوکر بہلول کو حرم سرا کی طرف کھینچتا لے گیا اور کچھ ہی دیر میں گردن میں ڈالی لگام کو پکڑے واپس لے آیا، خلیفہ کے سامنے پیش کیا اور کہنے لگا، علی جاں، کیا اب بہلول کی گردن اڑا لی جائے؟ اس سے پہلے خلیفہ کچھ کہتا، اس کا ایک وزیر جعفر دربار میں حاضر ہوا۔ بہلول کو اس حالت میں دیکھ کر پوچھا، بہلول کیا ماجرا ہے؟ علی جاں، اب تو میری گردن بھی اڑائی جانے والی ہے، ملاحظہ کیجیے گا۔ وزیر نے پوچھا، جرم کیا ہے؟ بہلول دانا کہنے لگا، جرم صرف اتنا ہے، میں نے ایک سچ بات کہی ہے جس کے بدلے میرا سر جدا کر کے خلت سے نوازا جائے گا۔ ہارون یہ بات سن کر بہت ہنسا اور اس کا موڈ بھی خوشگوار ہو گیا اور کہنے لگا، اب حضرت بہلول کو چھوڑو، اب ہم اس وزیر کو ہی خلت فخرہ سے نوازیں گے۔ بہلول نے فرمایا، علی جاں، آپ مجھے میری گدڑی ہی واپس فرما دیں۔ بہلول نے اپنی گدڑی کندھے پر رکھی تو شاہی فرمان جاری ہوا، بہلول کو اشرفیوں سے نوازا جائے۔ حضرت بہلول کہنے لگے، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ خلیفہ نے کہا، اگر تم نے نہیں رکھنی تو نہ رکھنا، ضرورت مندوں میں بانٹ دینا۔ بہلول رک گیا۔ غلام نے اشرفیوں کی تھیلی بہلول کے حوالے کی۔ بہلول نے وہ تھیلی لی اور چل دیے۔ تھوڑا آگے چلے، رک گئے، کچھ سوچنے لگے، پھر تھوڑا آگے چلے، پھر رک گئے اور سوچنے لگے، تو پھر واپس پلٹے۔ واپس آ کر وہ تھیلی خلیفہ کے آگے الٹا دی۔ کہنے لگے، خلیفہ، میں نے بہت سوچا، لیکن تم سے زیادہ کوئی بھی ان کا حقدار نظر نہیں آیا، تو تم ان کو اپنے پاس رکھو، کیونکہ میں روز دیکھتا ہوں تمہارے سپاہی لوگوں کو کوڑے مار مار کر ٹیکس وصول کرتے ہیں اور لے کر تمہارے خزانے میں جمع کروا دیتے ہیں، اس لیے اس کے سب سے زیادہ حقدار تم خود ہو۔ سارے دربار میں سناٹا چھا گیا۔ حضرت بہلول نے یہ کہا اور اطمینان سے چل دیے۔ اچانک خلیفہ نے کہا، رکو بہلول۔ حضرت بہلول واپس پلٹے۔ دیکھا کہ خلیفہ کی آنکھوں میں نمی تھی اور پشیمانی کے انداز میں کہا، بہلول، تم جیسے دیوانے ہمارے لیے اللہ کی نعمت ہوتے ہو، تم نے میرے دل کو موم کر دیا ہے، میں چاہتا ہوں تم سے کچھ نصیحتیں لے لوں۔ حضرت بہلول کہنے لگے، ہارون، تم سے پہلے وہ قبروں والے آباد تھے، وہ بھی یہاں پہلے شاہوں سی زندگی گزار گئے، تم ان کی قبروں کو دیکھو اور عبرت حاصل کرو۔ ہم سب جلد یا بدیر ان قبروں کا حصہ بننے والے ہیں، تمہاری عرضی شان و شوکت، رعب و دبدبہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ ہارون نے یہ باتیں سنی تو اس پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ ہارون کہنے لگا، بہلول، مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ حضرت بہلول دانا RH نے فرمایا، لوگوں پر ظلم کرنا چھوڑ دو، جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ دوسروں کے لیے بھی پسند نہ کرو، انصاف سے فیصلہ کرو۔ جب حضرت بہلول خاموش ہوئے تو ہارون نے خوشی سے فرمان جاری کیا، بہلول کے سارے قرضے شاہی خانے سے ادا کرو۔ بہلول دانا کہنے لگے، ہارون، قرض سے بھی قرض ادا ہوا ہے کبھی؟ شاہی خانے میں جو کچھ بھی ہے وہ عوام کا مال ہے، تمہارے لیے یہی بہتر ہے جتنی جلدی ہو سکے عوام کا مال عوام کو واپس کر دو، مجھے تمہارے قرض سے پیسوں سے کوئی لینا دینا نہیں۔ حضرت بہلول نے یہ کہا اور باہر نکل گئے۔ خلیفہ سمیت سبھی انہیں باہر جاتے تکتے رہے مگر کچھ بول نہ سکے۔
دوستو میری اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں دنیا کی عیش و عشرت نے حقوق العباد جیسے عظیم مقصد سے دور کر دیا ہے، جبکہ دنیا کی زندگی بہت قلیل ہے اور آخرت کی زندگی بہت طویل اور ہمیشہ رہنے والی۔ تو آئیں اس زندگی کی خاطر جینا شروع کریں۔ اللہ پاک ہمیں آخرت کی زندگی کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔